الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہمارا آخری پارہ ہے، یعنی 30واں پارہ۔ پہلی صورت ہے سورۃ النبأ، مکی صورت ہے۔ آغاز اس طرح ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عما یتساءلون عن النبأ العظیم، کہ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ عن النبأ العظیم، یہ بڑی یعنی خبر کے بارے میں، یعنی کیا یہ بڑی خبر کے بارے میں پوچھتے ہیں؟ اور پھر یہ بتا دیا کہ یہ وہ ہے کہ جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ اس کے بیان کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، زمین کا، پہاڑوں کا، جوڑوں میں پیدا کرنے کا، اور پھر نیند کو باعث سکون بنا دیا، رات کو لباس بنا دیا، دن کو معاش کے لیے بنا دیا، اور پھر اس طرح 7 مضبوط آسمان قائم کر دیے، پھر اس میں روشن چراغ اور گرم چراغ پیدا کر دیے، اور پھر بارش اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان سے نازل کرتا ہے، اور پھر غلہ، سبزی، گھنے باغات، ان سب کا ذکر کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر قیامت کا ذکر کیا، اور یہ کہا ہے کہ یہ فیصلے کا دن ہے اور یہ وقت مقرر ہے، پھر سور پھونکا جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں پھر سب کے سب فوج در فوج جمع ہو جائیں گے۔ آسمان کے بارے میں کہا کہ قیامت کے دن وہ کھول دیا جائے گا، حتیٰ کہ وہ دروازے ہی دروازے بن کر رہ جائے گا۔ اور پہاڑوں کے بارے میں کہا کہ ان کو چلایا جائے گا کہ یہاں تک کہ یہ سراب ہو جائیں گے، یعنی ان کی کوئی حقیقت نہیں رہے گی۔ فرمایا کہ جہنم ایک گھات ہے۔ سورۃ الفجر میں فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی تیرا رب وہ لبالمرصاد، یعنی وہ گھات میں ہے، اور یہاں پر جہنم کے بارے میں کہا کہ جہنم گھات ہے۔ اور پھر کن کے لیے جو سرکش لوگ ہیں، تو فرمایا کہ یہ مدتوں اس میں رہیں گے، لابسین فیہا احقابا، مدتوں رہیں گے، یعنی یہاں پر ہمیشہ رہنے کا ذکر نہیں کیا، یہاں پر کہا کہ مدتوں اس میں رہیں گے۔ اور پھر اس میں جو کچھ ان کی خاطر تواضع کی جائے گی، ان کو پلایا جائے گا، اس کا ذکر بھی یہاں پہ کر دیا گیا کہ جہنمیوں کو ٹھنڈا پانی بھی نہیں ہوگا، گرم بھی نہیں ہوگا، یعنی وہ ایک شدید قسم کا پانی گرمائش میں ہوگا، اگر ٹھنڈا ہے تو وہ بھی بہت شدید ٹھنڈا ہوگا، یعنی جو انسان کی جان کو راحت دیتا ہے پانی اور سکون دیتا ہے، وہ ان کو نصیب وہاں پر نہیں ہوگا۔ اور یہ وہ لوگ تھے، اللہ پاک کہتا ہے کہ یہ حساب کی امید نہیں رکھتے تھے، حساب کی امید ان کو نہیں تھی، تو آج یہ دن آ گیا کہ آج ان کا حساب لیا جائے گا۔ اور پھر متقین کا ذکر کیا کہ یہ کامیاب ہیں، اور باغ اور انگور اور نوخیز ہمسن لڑکیاں اور چھلکتے ہوئے جام، تو وہاں پر کوئی لغو اور جھوٹی بات وہ نہیں سنیں گے، یہ جزا اور کافی انعام ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ اب اس کے بعد آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ قیامت کا دن کون سا ہے؟ یہ وہ دن ہے کہ روح اور ملائکہ صف بستہ اللہ کی بارگاہ میں صف بصف کھڑے ہوں گے، کوئی نہیں بولے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے گا، اور وہ بالکل صحیح بات کرے گا، یعنی اللہ کی بارگاہ میں کوئی گنجائش نہیں ہوگی کہ کوئی غلط بات اپنے منہ سے نکال سکے۔ تو اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ ہم نے تم لوگوں کو اس عذاب سے ڈرا دیا ہے جو قریب آ لگا ہے، اور جس روز آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، اور کافر پکار اٹھے گا کہ کاش آج میں مٹی ہوتا، میں خاک ہوتا۔ تو گویا کہ انسان دنیا میں جو کچھ بھی کرتا ہے، کل قیامت کے دن وہ سب کچھ انسان کے سامنے لایا جائے گا۔ اب اس کے بعد سورۃ النازعات ہے، اور یہ قرآن پاک کی 79 صورت ہے۔ اس کا آغاز ان فرشتوں سے ہوتا ہے کہ جو جان کو نکالتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ دنیا میں اگر یہ میرے فرشتے تمہاری جان کو نکالتے ہیں، تمہارے جسم سے روح کو نکالتے ہیں، تو کیا وہ اس کے مالک نہیں ہو سکتے؟ ان کو کیا میں اختیار قیامت کے دن نہیں دوں گا کہ وہ جان تمہارے اندر ڈال بھی سکیں، تمہیں روح واپس کر سکیں، اور تم پھر کھڑے ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ پھر اس کے بعد ان کے اسی اعتراض کا ذکر کیا گیا جو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کیسے مٹی ہو جائیں گے، تو پھر ہمیں کیسے اٹھایا جائے گا، کھڑا کیا جائے گا۔ اور پھر اسی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی مختصر ہمیں ذکر ملتا ہے
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وادی مقدس سے یعنی طوا کی وادی مقدس میں پکارا تھا، اور پھر کہا کہ بھئی فرعون کی طرف جاؤ کہ اس نے سرکشی اختیار کر لی ہے، فقل حل لک الی ان تزکا، اور اس سے کہہ کہ کیا تو اس کے لیے تیار ہے کہ تو پاکیزگی اختیار کرے، واہدیک الی ربک فتخشی، اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں تو اس کا خوف تیرے اندر پیدا ہو۔ اب اس کے بعد قیامت کی جو ہولناکی ہے اس کا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو دوسرا رکوع ہے سورۃ النازعات کا، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ تخلیق انسانی کیا یہ مشکل ہے یا آسمان کو تخلیق کرنا مشکل ہے؟ ام السماء بناها اانتم اشد خلقا، کیا تمہاری تخلیق زیادہ شدید اور سخت ہے یا آسمان کو بنانا اور اس کو قائم کرنا یہ مشکل تھا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اس کے بعد زمین کا بھی ذکر کر دیا کہ یعنی زمین کو پیدا کرنا بنانا کیا یہ مشکل تھا یا تمہاری تخلیق مشکل تھی؟ اسی طرح پھر پہاڑوں کا ذکر کر دیا کہ کیا پہاڑوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو زمین میں گاڑ دیا ہے تو کیا ان پہاڑوں کی تخلیق، ان کے جثہ اور وجود کو دیکھو، کیا ان کو پیدا کرنا مشکل آسان تھا یا تمہیں پیدا کرنا مشکل تھا؟ واضح بات ہے کہ پہاڑوں کا پیدا کرنا مشکل تھا، تو جب پہاڑوں کو اللہ نے پیدا کر دیا تو پھر تمہاری کیا حیثیت کہ تمہیں پیدا کرنا کوئی رب کے نزدیک مشکل ہو۔ اور پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کا پھر ذکر کرتا ہے اور فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، پھر جب وہ ہنگامہ عظیم بڑا ہنگامہ برپا ہوگا، اور وہ کیا ہے کہ یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس روز انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا۔ پہلے ہم پڑھ کر آئے کہ سب کچھ سامنے آ جائے گا، اور یہاں پر یہ فرمایا کہ سب کچھ یاد کرے گا۔ اب اس کا حافظہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، یعنی دنیا میں اپنی زندگی میں وہ کیا کرتا رہا تو وہ سب کچھ اس کو یاد آئے گا کہ ہاں میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور پیغمبر بھی آئے، رسول آئے، میں نے کسی کی بات کو نہ مانا نہ سنا۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ دو طبقوں کا پھر یہاں پر ذکر کرتا ہے، فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، کہ ایک وہ طبقہ کہ جس نے سرکشی اختیار کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ان کا ٹھکانہ تو پھر جہنم ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور وہ جو ڈر گیا اور اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکے رکھا، تو فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ پھر جنت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساعت کا ذکر کر دیا کہ وہ یہ پوچھتے ہیں کہ آخر وہ گھڑی کب آئے گی، اس کا وقت کب ہوگا، تو فرمایا کہ تمہارا کیا کام کہ اس کا وقت بتاؤ، اس کا علم تو اللہ پر ختم ہے، تم صرف خبردار کرنے والے ہو ہر شخص کو جو اس کا خوف کرے، یعنی جس کو ڈر ہو قیامت کا تو آپ اس کو خبردار کر دیجئے، بس یہ کام ہے آپ کا۔ اب اس کے بعد جو تیسری صورت ہے 80 نمبر صورت ہے، صورت عبس۔ یہ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رؤسائے قریش اور بڑے خاندان کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ ان کو تبلیغ کر رہے تھے، دین کی طرف راغب کر رہے تھے، تو اسی وقت میں حضرت عبداللہ ابن مکتوم آگے نابینا صحابی تھے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ مجھے اسلام کے بارے میں کچھ بتائیے۔ تو کہا جاتا ہے روایت کے مطابق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی کا یہ عمل کچھ پسند نہیں آیا۔ تو واضح بات ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کوشش ہوتی تھی کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اسلام قبول کریں، اور آپ کے سامنے وہ طبقہ بیٹھا ہوا تھا کہ جو بالکل اسلام کے قریب نہیں تھا، بلکہ ان کے دلوں میں اسلام کے قریب نفرت تھی، دوری تھی۔ آپ کی خواہش تھی کہ وہ اسلام کے قریب آئیں۔ عبداللہ ابن مکتوم تو پہلے سے ہی مسلمان تھے، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ ایک توجہ رجحان اس بات کی طرف تھا کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں اور جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ تو اس کا آغاز پھر اسی سے ہوتا ہے کہ عبس وتولی، تو شروع ہوا اور بے رخی برتی اس بات پر کہ ان جاءہ الاعمی، کہ اس کے پاس یعنی وہ نابینا شخص آیا، وما یدریک لعلہ یزکا، اور تمہیں کیا خبر کہ شاید کہ وہ سدھر جائے یا نصیحت پر دھیان دے، اور نصیحت کرنا اس کے لیے نافع ہے۔ لیکن یہاں پر میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ ایک تفسیر ہے، تفسیر رفاعی عرب، شاید میں نے کسی اور درس میں ان کا ذکر کیا ہو، تو انہوں نے ان آیات کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ترشروئی نہیں برتی تھی، نہ بے رخی برتی تھی، بلکہ وہ جو آیا ہوا تھا آپ کے پاس یا وہ لوگ جو آئے ہوئے تھے، در حقیقت انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ ایک عبداللہ ابن مکتوم نابینا صحابی، غریب سا صحابی، یہ آ گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اس صحابی کا آنا ان کو پسند نہیں آیا تھا۔
تو اب رفاعی عرب جو عالم دین ہیں، مفسر ہیں قرآن کے، ان کی تفسیر رفاعی ملتی ہے مارکیٹ میں، تو وہ اس وقت شالمی کی طرف ان کی قبر ہے، وہاں پر ان کی تدفین ہوئی ہے۔ یہ عرب سے آئے تھے، بر صغیر میں غالباً پاکستان بننے سے پہلے آئے، تو انہوں نے پھر علی گڑھ یونیورسٹی سے انہوں نے ایم اے اردو کیا، اردو بہت اچھی ان کی تھی، اور اسی طرح پھر عرب سے چونکہ آئے تھے، عربی تو ویسے ہی آلریڈی ان کی بہت اچھی تھی، تو انہوں نے پھر جو قرآن پاک کی تفسیر کی، تو کئی مقامات ایسے ہیں اور بڑے وہ دلچسپ ہیں، اگر وہ آپ کے پاس تفسیر ہو تو آپ اس کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت سے مقامات ایسے ہیں کہ وہاں پر انہوں نے مختلف ترجمہ اور اس کی مختلف تفسیر کی ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں، بلکہ وہ شخص جو کافر تھا اس کا یہ رویہ تھا۔ اب اس کو سپورٹ کرتا ہے قرآن مجید کے وہ مقامات سپورٹ کرتے ہیں کہ جن میں جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس وہ جو رؤساء تھے وہ نہیں آ کر بیٹھتے تھے، وہ کہتے تھے بھئی تمہارے پاس تو یہ ارذل قسم کے لوگ، گھٹیا لوگ اور یہ غریب لوگ آ کر بیٹھتے ہیں، تو ہمیں تو ان سے بو آتی ہے، ہم ان کے پاس نہیں آ سکتے، نہیں بیٹھ سکتے۔ تو یہ رویہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے جو عمراء تھے انہوں نے یہ اختیار کیا تھا۔ تو ایسا لگتا ہے کہ ان آیات سے مراد ان لوگوں کا بھی رویہ ہو سکتا ہے، ان کفار کا، رؤساء کا، کہ جب عبداللہ ابن مکتوم آئے تو ان کا آنا ان کو پسند نہیں آیا۔ بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرماتا ہے کلا انہا تذکرہ، کہ یہ جو تمہارے خیالات و نظریات ہیں یہ بالکل باطل ہیں۔ قرآن پاک کیا ہے؟ انہا تذکرہ، یہ صرف اور صرف نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکرہ، جس کا جی چاہے تو اسے قبول کر لے اور اس سے نصیحت حاصل کر لے۔ اور پھر قرآن پاک کے بارے میں بتا دیا کہ یہ مکرم ہے، بلند مرتبہ، یعنی یہ ایسے صحیفوں میں یہ درج ہے جو مکرم ہیں، بلند مرتبہ ہیں، پاکیزہ ہیں، معزز ہیں، اور نیک لکھنے والوں کے ہاتھوں میں یہ رہتے ہیں۔ اس کے بعد انسان کا ذکر کیا کہ انسان اپنا بڑا نقصان کرتا ہے، کہ لعنت ہو انسان پر، یا قتل کر دیا گیا انسان، کہ کیسا یہ ما اکفرا، کتنا یہ منکر حق ہے، بڑا سخت قسم کا۔ من ای شیء خلقہ، کیا یہ غور نہیں کرتا کہ کس چیز سے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے؟ من نطفہ، نطفہ سے پیدا کیا، خلقہ، پھر اللہ نے اسے پیدا کیا، فقدرہ، پھر اس کی تقدیر مقرر کر دی۔ تقدیر پر میں کئی دفعہ بات کر چکا کہ تقدیر سے مراد یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رنگ ہے، جسم ہے، قد ہے، شکل و صورت ہے، آواز ہے، خاندان ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے مقدر کر دیا انسان کا، ایک پیمانہ بنا دیا انسان کی صلاحیت کا، اہلیت کا، زندگی کا، رزق کا، یہ سب کچھ انسان کا بنا دیا۔ تو یہ فقدر مراد ہے۔ ثم السبیل یسرا، پھر اس کے لیے زندگی کی راہ آسان بھی کر دی۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچا دیا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے جب وہ چاہے گا تو پھر وہ کھڑا بھی کر دے گا۔ اور انسان کو متوجہ کیا ہے کہ اے انسان ذرا دیکھ اپنے کھانے کی طرف، کہ انا سببنا الماء سبا، کہ ہم نے خوب پانی لندھایا، اور پھر ثم شققنا الارض شقا، پھر زمین کو اچھی طرح پھر ہم نے پھاڑ دیا، پھر اس کے اندر اگائے غلے اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجورے اور گھنے باغ، طرح طرح کے پھل اور چارے تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان زیست کے طور پر۔ اب پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، کہ ایسی آواز آئے گی کہ جو بہرا کر دینے والی آواز ہوگی۔ پھر یوم یفر المرء من اخیہ، یہ وہ دن ہوگا کہ انسان اپنے بھائی، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی بیوی اور اپنے اولاد سے بھاگے گا، اور ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا بھی ہوش نہیں ہوگا۔ کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو دمک رہے ہوں گے، حشاش بشاش، خوش و خرم ہوں گے، اور کچھ چہروں پر ایسی خاک اڑ رہی ہوگی کہ جیسے مرجھائے ہوئے چہرے، کالک ملے ہوئے چہرے ہوں گے۔ اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ قرآن نے کہا کہ اولئک هم الکافرۃ الفاجرہ، یہ کافر اور فاجر لوگ ہوں گے۔ اس کے بعد پھر سورۃ التکویر ہے، 81 سورت، مکی سورت ہے۔ اس کا آغاز بھی پھر قیامت کے ہولناکیوں سے ہوتا ہے کہ اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، اور جب تارے بکھر جائیں گے، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی۔ اور ہم نے سورۃ الحج میں پڑھا کہ ان کا حمل گر جائے گا، حمل والیوں کا حمل گر جائے گا، یعنی اتنی دہشت ہوگی۔ اور یہ بھی ہم پڑھ کر آئے کہ مائیں اپنے دودھ پلاتے بچوں کو دودھ پلا رہی ہوں گی تو وہ بھی بھول جائیں گے اپنے بچوں کو کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی تھی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب جنگلی جانور سمٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، یعنی بے قابو ہو جائیں گے اور سمندر بکھر جائیں گے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جسم اور روح کو جوڑ دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب دفنائی کی ہوئی جو بچیاں ہوں گی
ان کو اٹھا کر پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، کہ تمہیں کس جرم کی پاداش میں تمہیں، کس قصور کی پاداش میں تمہیں قتل کیا گیا۔ یعنی اب آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کی ان تمام ہولناکیوں کو بیان کرنے کے بعد عرب کے لوگوں کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ جن بچیوں کو تم زندہ درگور کرتے ہو، کل قیامت کے دن ان بچیوں کو اٹھا کر ان سے پوچھا جائے گا کہ وہ بتائیں کہ بھئی تم نے کیا قصور کیا تھا۔ ان قاتلوں سے نہیں بات کی جائے گی، قاتلوں سے بات نہ کرنا یہ در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بیزاری کا اظہار فرماتا ہے، ورنہ پوچھا تو مجرموں سے جاتا ہے بھائی تم نے یہ جرم کیوں کیا تھا، لیکن یہاں پر ان سے نہیں بلکہ مظلومہ سے پوچھا جائے گا کہ اے فلاں شخص کی بیٹی تیرے ساتھ تیرے باپ نے یہ سلوک کیوں کیا تھا۔ اب یہ اس کے بعد فرمایا کہ جب اعمال نامے کھولے جائیں گے اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا اور جب جہنم دہکائی جائے گی اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی، اس وقت ہر شخص کو علمت نفس ما احضرت معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ پھر اس کے بعد پھر قسمیں اٹھائی گئی اور قرآن پاک کا نزول جو ہوا وہ کون ہے، یہ کس کا قول ہے؟ یہ رسول کریم کا قول ہے، ذی قوہ ہے، قوت والا ہے، عند ذی العرش المکین، اور عرش والے کے ہاں بلند مرتبہ ہے، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے، وہ باعتماد ہے۔ اور مکہ والوں سے کہا کہ صاحبکم بمجنون، یہ تمہارا رفیق، تمہارا دوست، تمہارا صاحب یہ مجنون نہیں ہے۔ یہ اس کے بعد آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں فرما دیا کہ یہ صرف اور صرف ذکر ہے تمام اقوام عالم کے لیے، یہ نصیحت ہے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو راہ راست پر چلنا چاہتا ہو۔ وما تشاءون الا ان شاء اللہ رب العالمین، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ یہاں پر بعض لوگوں نے یہ ترجمہ کیا نہ تم چاہو مگر وہ چاہو جو رب العالمین نے چاہا، یعنی تمہاری چاہت رب العالمین کی چاہت کے مطابق ہو جانی چاہیے۔ یعنی رب کیا چاہتا ہے؟ فرما برداری، تم بھی فرما برداری چاہو۔ رب چاہتا ہے نافرمانی نہ ہو، تم بھی نافرمانی نہ کرو۔ رب چاہتا ہے کہ حلال کھاؤ، حلال کھاؤ۔ حرام سے روکتا ہے تو حرام سے رک جاؤ۔ یعنی تمہاری جو خواہشات ہیں، تمہاری جو چاہت ہے وہ رب کی چاہت کے مطابق ہو جائے۔ سورۃ الانفطار مکی صورت 82 صورت ہے، آغاز ہوتا ہے اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، واذا الکواکب انتثرت، اور جب تارے بکھر جائیں گے، اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، اور جب قبریں کھول دی جائیں گی، اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا سب کچھ کیا دھرا اس کو معلوم ہو جائے گا۔ اب دیکھیے انسان کو مخاطب کر کے کہا ہے انسان کس چیز نے تجھے اپنے اس رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا جس نے تجھے پیدا کیا۔ رب کریم یعنی کرم کرنے والا رب، کہ جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے سنوارا اور تجھے متناسب بنا دیا، اور جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ کر تیار کیا۔ ہرگز نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پر نگران مقرر ہیں، ایسے معزز کاتب لکھنے والے جو تمہارے ہر فعل کو جانتے۔ جیسے ہم سورۃ کاف میں پڑھ کر آئے کہ قبر میں جب انسان اٹھے گا تو اس کے ساتھ 2 فرشتے ہوں گے، ایک تو کہے گا چلو بھائی اب اللہ کی بارگاہ میں، اور ایک فرشتہ ہوگا کہ جس کے بغل میں رجسٹر ہوگا، اعمال نامہ سب کچھ ہوگا۔ یہ مختلف پیرائے میں، مختلف اسلوب میں، مختلف انداز میں یہ بات جو بیان کی گئی ہے، یہ انسان کو در حقیقت یہ باور کرا دیا گیا ہے کہ بھئی وہاں پر کوئی وے آؤٹ نہیں ہوگا، کوئی ادھر ادھر بھاگنے کا راستہ نہیں ہوگا۔ یہ اصل یہ باور کرائی جا رہی، یہ بات یاد کروائی جا رہی ہے۔ یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ ان الابرار لفی نعیم، اب جو ابرار ہیں، نیکوکار اور اچھے لوگ ہیں، وہ تو ہوں گے مزے میں، جنت میں، اور جو فجار نافرمان ہوں گے وہ جہنم میں ہوں گے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کر دیا کہ اور اس سے ہرگز غائب نہ ہو سکیں گے، وما ہم عنہا بغائبین، کہ جب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے اس سے نکل نہیں سکیں گے۔ تمہیں معلوم ہے کہ یوم الدین کیا ہے؟ پھر پوچھا بتاؤ تمہیں معلوم ہے کہ یوم الدین کیا ہے؟ فرمایا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اس دن کوئی نفس بھی کسی نفس کے لیے کچھ نہیں کر پائے گا، کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا۔ والامر یومئذ للہ، اور اس دن صرف اور صرف حکم اللہ کا ہوگا۔ اب اس کے بعد سورۃ المطففین ہے، قرآن پاک کی 83 صورت۔ پہلی جو 6 آیتیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے تو جو بےمان لوگ ہیں ان کی گرفت کی ہے، فرمایا تباہی ہے مطففین کے لیے، ڈنڈی مارنے والوں کے لیے اور تولنے میں وزن کم کرنے والوں کے لیے، جن کا حال یہ کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو پھر انہیں گھاٹا کر کے دیتے ہیں۔ کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ایک بڑے دن یہ اٹھا کر لائے جانے والے ہیں،
اس دن جب کہ سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ یہ آیت خاص طور پر تاجروں کے لیے ہے، یعنی وہ دکانداری کرتے ہیں یا وہ کوئی اور کاروبار، ان کا دنیا میں کاروبار پھیلا ہوا ہے، یہ ان کے لیے یہ 6 آیات ہیں۔ یہ کم از کم لکھوا کر ان کو اپنے دفتروں میں اور اپنے فیکٹریوں میں لگانے چاہیے یہ 6 آیات، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنا اس بارے میں حساسیت کا مظاہرہ کرتا ہے اور بتاتا ہے لوگوں کو کہ دیکھو یہ چھوٹا موٹا جو تم چکر چلاتے ہو نا، یہ بھی حرام اور ناجائز ہے اور یہ بھی ہلاکت کا باعث ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو بدکار لوگ ہیں ان کے نام اعمال کا ذکر کرتا ہے کہ وہ قید خانے کے دفتر میں ہے، اور فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم کہ وہ قید خانے کا دفتر کیا ہے؟ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی، اور پھر ویل یوم ذل المکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے اس دن ہلاکت ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ ان پر تلاوت کی جاتی، کہتے ہیں یہ تو پہلوں کے قصے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے یہ کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ دراصل ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ یعنی زنگ جب چڑھ جائے تو پھر ایمان انسان کو نصیب نہیں ہوتا ہے، پھر انسان کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ وہ زنگ سے مراد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ زنگ کس طرح اترتا ہے، آپ نے فرمایا کہ کثرت و ذکر الموت، موت کو زیادہ یاد کیا کرو اور قرآن پاک پڑھا کرو، 2 باتوں سے آپ نے فرمایا کہ دلوں کا زنگ اتر جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو زنگ چڑھا اور ہدایت نصیب نہیں ہوئی، قرآن کی آیات کا اثر نہیں ہوا، اس کی وجہ یہی ہے کہ دلوں پر زنگ چڑھا ہوا تھا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر اس بات کو بیان کیا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی دید سے یا دیدار سے اللہ پاک کی طرف سے ان کو پردے میں کر دیا جائے گا، اور پھر یہ جہنم میں چلے جائیں گے، اور پھر کہا جائے گا یہ وہی چیز ہے جس کا تم انکار کیا کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد ابرار کا ذکر ہوا، نیکوکاروں کا، فرمایا علی الارائک ینظرون، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ارائک پر ہوں گے اور یہ اپنا نظارے کر رہے ہوں گے، اونچی مسندوں پر بیٹھے ہوں گے اور نظارے کر رہے ہوں گے، ان کے چہروں پر تم خوشحالی کی رونق محسوس کرو گے، ان کو نفیس ترین سر بند یعنی سیل شدہ شراب پلائی جائے گی جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی۔ جو لوگ دوسروں پر بازی لے جانا چاہتے ہوں وہ اس چیز کو حاصل کرنے میں بازی لے جانے کی کوشش کریں، یعنی دنیا میں اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو حاصل کر لوں، اس شراب کو لے لوں اور یہ جام مجھے مل جائے، تو اللہ پاک فرماتا ہے پھر نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کیا کرو۔ وَمِزَاجٌ مِّن تسنیم، اور اس کا جو مزاج ہوگا، اس میں جو آمیزش ہوگی وہ تسنیم کی آمیزش ہوگی، اور یہ بھی ایک خوشبو ہے۔ اور جیسے ہم نے پہلے پڑھا سورۃ الدہر میں، سونٹ یعنی ادرک، سوکھی ہوئی ادرک کی آمیزش اگر جوس میں ہو اور کسی اور مشروب میں ہو تو اس کا ذائقہ 2 چند ہو جاتا ہے، خوشبو سے ہی انسان اس کو پیتا اور اس کو پسند کرتا ہے۔ تو یہاں پر تسنیم کی بات کی گئی۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ مجرم لوگ دنیا میں ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مار مار کر ان کی طرف اشارے کرتے تھے، اپنے گھروں کی طرف پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے تھے کہ یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ آج ایمان لانے والے کفار پر ہنس رہے ہیں، مسندوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہیں۔ مل گیا نا کافروں کو ان حرکتوں کا اجر، بدلہ جو وہ کیا کرتے تھے۔ اس پہ اختتام ہوتا ہے سورۃ المطففین کا، یعنی یہاں پر یہ نقشہ کھینچ دیا گیا کہ جب مسلمان دنیا میں تھے، مکہ میں تھے، تو ایمان لائے، اپنا سب کچھ اسلام کے لیے قربان کرتے تھے، تو یہ لوگ آتے جاتے گزرتے ان کا مذاق اڑاتے، دیکھو جی یہ آ گئے ہیں جنت کے بڑے خریدار، اور یہ ہیں جی دیکھو کتنے دیوانے پاگل ہیں کہ سب کچھ ہی اسلام کے لیے قربان کر رہے ہیں، ان کو تو پرواہ نہیں ہے اپنے خاندان کی، اپنے گھر کی، اپنے مال اور دولت کی، تجارت کی، اس طرح کی باتیں، پھر کنکھیوں سے دیکھنا، یہ بھی کہ حقارت کا انداز ہوتا ہے۔ تو یہ سب کچھ کرتے تھے، لیکن اب ایمان والے جنت میں بیٹھے ہوں گے، آخرت میں بڑے بڑے تختوں پر اور بڑے بڑے سیریوں پر، مسندوں پر، اور وہ پھر دیکھیں گے ان کفار کا حال کہ جو دنیا میں اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے اور جھٹلایا کرتے تھے۔ اب اس کے بعد سورۃ الانشقاق ہے، پھر قیامت کا نقشہ کھینچا، فرمایا جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے فرمان کی تعمیل کرے گا، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اپنے رب کا حکم مانے، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی زمین، اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اس کی تعمیل کرے۔ یا ایھا الانسان انک قادر الی ربک قدحا فملاقی، اے انسان تو کشا کشاں آہستہ آہستہ اپنے رب کی طرف ہی چلا جا رہا ہے اور اس سے ملنے والا ہے۔
اب یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر دو طبقوں کا ذکر کیا، یعنی دائیں بازو والے اور بائیں بازو والے۔ یہ دائیں اور بائیں والے وہ نہیں ہیں جو ہمارے ہاں یہاں پر اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، یعنی یورپ کی اصطلاح ہے نا، رائٹ ونگ اور لیفٹ ونگ، تو یہ وہ نہیں ہے، یہ بالکل مختلف ہے۔ میں کسی وقت اس پہ تفصیلی روشنی ڈالوں گا۔ اور وہ جو دائیں بازو بائیں بازو کے الفاظ ہمارے ہاں پاکستان میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور دنیا میں، یہ کہاں سے شروع ہوئے، تو وہ اس کا اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ دائیں بازو میں جن کے اعمال دیے جائیں گے تو فسوف یحاسب حسابا یسیرا، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا ہلکا حساب لیا جائے گا، اور یہ لوگ اور وہ اپنے لوگوں کی طرف خوش خوش پلٹے، یعنی لوگ پلٹیں گے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا کہ جن کا حساب و کتاب پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، یعنی ایک تو ہے نا بائیں ہاتھ، ایک ہے پیٹھ کے پیچھے سے، یعنی یہ ایک اور انداز ہے حقارت کا کہ بھئی تمہارا حساب و کتاب اتنا برا ہے کہ تمہیں اس طرح ہاتھ میں بھی دیے جانے کے قابل نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آخر میں جا کر ایک تو بات کی کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان پر قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ لوگ سجدہ نہیں کرتے بلکہ یہ لوگ انکار کرتے ہیں اور جھٹلاتے ہیں۔ اور فرمایا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ، حالانکہ جو کچھ یہ اپنے نام اعمال میں جمع کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دو، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے تو اجر غیر ممنون ہے۔ یعنی غیر ممنون سے مراد ایک تو نہ ختم ہونے کا ترجمہ کیا جاتا ہے، دوسرا یہ کہ جس پر کسی قسم کا کوئی احسان نہیں جتلایا جائے گا، یہ یہاں پر اس کے دو ترجمے کیے جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد سورۃ البروج ہے، یہاں پر بھی فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوج، قسم ہے آسمان کی، کون سا آسمان؟ جو ذات البروج ہے، کلوں والا آسمان، وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا، وَشَاهِدٍ مَشْهُودٍ، دیکھنے والے اور دیکھی جانے والی چیز کی، قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ، کہ قتل کر دیے گئے گڑھے والے۔ اب یہ ایک طبقہ تھا مومنین کا، جماعت مومنین کا، جن کے ساتھ کفار نے یہ سلوک کیا کہ گڑھا کھود کر ان کو آگ کے گڑھے میں ان کو ڈالا گیا، یعنی ان کو سزا دی گئی۔ یہ پورا ایک واقعہ ہے، روایت کے طور پر اس کو بیان بھی کیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی صورت میں ہی دونوں طبقوں کا ذکر کر دیا، خاص طور پر وہ ایمان والے کہ جن کو اذیت دی جاتی ہے، ستایا جاتا ہے۔ فرمایا کہ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، کہ بے شک وہ لوگ جو مومنین کو اور مومنات پر ظلم ستم کرتے ہیں، ثم لم یتوبوا، پھر وہ لوٹتے نہیں ہیں، فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے جلائے جانے کا عذاب ہے۔ اس کے بعد پھر ایمان والوں کا ذکر کیا کہ ایمان لانے والے، اچھے کام کرنے والے، پھر ان کے لیے باغات ہیں، پھر نیچے نہریں بہتی ہیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا ان بطش ربک لشدید، کہ بے شک تیرے رب کی جو پکڑ ہے وہ بڑی سخت ہے۔ اور پھر وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہ لوٹاتا ہے، وہ غفور ہے، ودود ہے، وہ عرش مجید کا مالک ہے، فعال لما یرید، فرمایا کہ اور جو کچھ چاہے وہ کر ڈالنے والا ہے۔ هل اتاک حدیث الجنود، کیا آپ کے پاس جنود کی خبر آئی، یعنی فرعون اور سمود کے لشکروں کی۔ تو اب ان لوگوں کے بارے میں بھی ذکر کر دیا کہ بھئی ان کی سزا اور ان کا جو عمل اور طریقہ تھا اس کو بیان کیا۔ پھر آخر میں فرمایا بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن پاک جو ہے یہ بلند پایا ہے، فی لوح محفوظ، اور یہ لوح محفوظ میں ہے، یعنی یہ قرآن پاک کی حفاظت کا انتظام اللہ پاک نے کر دیا۔ اس کے بعد سورۃ الطارق ہے، مکی صورت ہے، اور قرآن پاک کی 86 صورت نمبر ہے یہ۔ والسماء والطارق، فرمایا قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی۔ وما ادراک ما الطارق، تم کیا جانتے ہو کہ وہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے؟ فرمایا النجم الثاقب، یہ چمکتا ہوا تارا ہے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی جان ایسے نہیں جس پر کوئی نگہبان نہ ہو، نگران نہ ہو۔ فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ غور کرے، دیکھے کس چیز سے اسے پیدا کیا گیا۔ ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ انہ علی رجعہ لقادر، یقیناً وہ خالق سے دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ پہلی دفعہ جس نے پیدا کیا وہ پھر بھی پیدا کرے گا، اٹھائے گا۔ یوم تبلی السرائر، جس روز پوشیدہ باتیں ان کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، اس وقت پھر انسان کے پاس نہ کوئی مددگار، نہ کوئی قوت ہوگی، زور ہوگا، اور نہ ہی کوئی مدد کرنے والا ہوگا۔ والسماء ذات الرجع، آسمان کی قسم، کون سا آسمان؟ جو بارش برسانے والا ہے۔ اور پھر زمین کا ذکر کر دیا، فرمایا کہ انہ لقول فصل، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو بات ہے
وہی در حقیقت فیصلہ کن بات ہے۔ وما هو بالحظ، اور اللہ کی بات میں کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، فرمایا یہ لوگ بھی مکاریاں کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی چال چلتا ہے۔ فمہل الکافرین امہلہم رویدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کو ان کو ڈھیل دیے رکھیے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجیے۔ اب اس کے بعد سورۃ الاعلیٰ ہے، یہ وہ صورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ میں اس کی تلاوت فرماتے تھے، پہلی رکعت میں اس کی تلاوت ہوتی تھی۔ مکی صورت ہے اور 87 صورت نمبر ہے اس کا۔ آغاز ہوتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب اعلیٰ کے نام سے، برتر رب کے نام سے تسبیح کیجیے کہ جس نے پیدا کیا، تناسب قائم کیا، جس نے تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی، جس نے نباتات اگائے اور پھر ان کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ یہ مرعا سے مراد چارہ بھی ہوتا ہے کہ جانوروں کے لیے چارہ بنایا، پھر اس کے بعد وہ سب کچھ جل بھن کے ختم ہو جاتا ہے۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم آپ کو پڑھوا دیں گے پھر آپ بھولیں گے نہیں مگر جو اللہ نے چاہا۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دو لوگوں کا ذکر کیا، ایک وہ جو اشقا ہے، ایک وہ جو اتقا ہے۔ یعنی اشقا سے مراد جو بدبخت ترین لوگ ہیں کہ اللہ کا پیغام آیا، نصیحت آئی، پھر بھی کچھ حاصل نہیں کیا اور پھر جہنم ہی کا ایندھن بنے، جہاں پہ نہ موت ان کی واقع ہوگی نہ ان کو زندگی ملے گی۔ فرمایا کہ فلاح پا گیا وہ جس نے تزکیہ نفس کیا اور اپنے رب کو یاد کیا، اپنے رب کے نام کو یاد کیا اور نماز پڑھی۔ یہاں پر صلاح کا ذکر یہاں پر آیا ہے کہ نماز پڑھو، باقی جگہ قرآن پاک میں جو حکم آتا ہے وہاں پر اقیم الصلاۃ کا ذکر ہے، اقیم الصلاۃ، یعنی معلوم ہوتا ہے کہ نماز پڑھنا اور نماز کو قائم کرنا یہ مختلف چیزیں ہیں۔ سورۃ الماعون میں جا کر ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ نے مصلین کے بارے میں کہا کہ ان کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ وہ کون سے مصلین؟ کہ جو نماز کے مقاصد سے غافل رہتے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت جو ہے وہ بہترین بھی ہے اور وہ ہمیشہ رہنے والی بھی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، یہی بات پہلے آئے ہوئے صحیفوں میں کہی گئی تھی، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ اس کے بعد سورۃ الغاشیہ ہے۔ اب یہ جو غاشیہ اس کا مطلب ہے چھا جانے والی۔ اللہ پاک نے فرمایا هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کے پاس قیامت کی خبر آئی غاشیہ کی؟ اب وہ غاشیہ کیا ہوگا؟ فرمایا کچھ چہرے اس روز خوف زدہ ہوں گے، سخت مشقت والے لگ رہے ہوں گے، تھکے جاتے ہوں گے اور پھر شدید آگ میں جھلس رہے ہوں گے، کھولتے ہوئے چشمے کا پانی انہیں پینے کے دیا جائے گا، خاردار سوکھی گھاس کے سوا کوئی کھانے کے لیے ان کے لیے نہیں ہوگا، جو نہ موٹا کرے گا نہ ان کو بھوک ان کی مٹائے گا۔ کچھ چہرے اس روز بارونق ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے، کیوں؟ اس لیے کہ لسعیہا راضیہ، اپنی کارگزاری پر وہ خوش ہوں گے کہ یا اللہ ہم نے کچھ دنیا میں تیرے حکم کے مطابق، تیرے کہے کے مطابق زندگی بسر کی تھی۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے امتحان کے لیے جانے والے دو قسم کے طالب علم ہوتے ہیں، ایک وہ طالب علم ہوتا ہے جو تیاری کر کے جا رہا ہوتا ہے، وہ پھر بھی کچھ مطمئن ہوتا ہے، جس کی تیاری نہیں ہوتی وہ پریشان حال ہوتا ہے۔ فی جنت عالیہ، عالی مقام جنت میں ہوں گے، کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے، اس میں چشمے رواں ہوں گے، اس کے اندر اونچی مسندیں ہوں گی، ساغر رکھے ہوئے ہوں گے، گو تکیوں کی قطاریں لگی ہوں گی اور نفیس فرش بچھے ہوئے ہوں گے۔ اب یہ جو فرمایا نا کہ بیہودہ بات نہیں سنیں گے، یہ اس لیے کہ دنیا میں کفار و مشرکین بات ہی بیہودہ طریقے سے کرتے تھے، دلیل تو ان کے پاس ہوتی نہیں تھی، مذاق اڑانا، استہزاء کرنا، تمسخر کرنا اور دوسرے کی تحقیر کرنا، حقارت کرنا، یہ انداز، یعنی ان کا ایک قومی رویہ یہ بن گیا تھا کہ اپنے مخالفین کے ساتھ انہوں نے یہی انداز اختیار کرنا ہے۔ واضح بات ہے پھر ان کے پاس وسائل اور طاقت اور قوت، اقتدار، سب کچھ ان کے پاس تھا، وہ پھر یہ رویہ اختیار کرتے تھے، کیونکہ جو اسلام قبول کرنے والے تھے اگر وہ طاقتور تھے تو اسلام قبول کرنے کے بعد پھر اپنی برادری کی دشمنی اور مخالفت کی وجہ سے کمزور ہو جاتے تھے، یا وہ پہلے سے کمزور ہوتے تھے، تو اس لیے وہ استہزاء کرتے تھے۔ قرآن پاک نے اس لیے ذکر کیا۔ اب دیکھیے اللہ پاک فرماتا ہے کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں اونٹ کی طرف کہ کیسے اونٹ کو پیدا کیا گیا؟ کیا آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے اس کو بلند کر دیا گیا؟ کیا پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کس طرح ان کو نصب کر دیا گیا؟ کیا زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ زمین کو کیسے بچھا دیا گیا؟ پھر اس کے بعد فرمایا فذکر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کیجئے، انما انت مذکر، کہ آپ نصیحت ہی کرنے والے ہیں، لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر کچھ جبر کرنے والے نہیں ہیں، الا من تولی وکفر، البتہ جو شخص منہ موڑے گا اور انکار کرے گا تو اللہ اس کو بھاری سزا دے گا، اور ان لوگوں کو پلٹنا ہماری طرف ہی ہے، پھر ان کا حساب لینا ہمارے ذمے ہے۔ اب اس کے بعد سورۃ الفجر ہے، آغاز قسموں سے ہوتا ہے، 4 قسمیں ہیں 4 چیزوں کی، والفجر، فجر کی قسم ہے، ولیال عشر، 10 راتوں کی، بعد نے کہا کہ یہ 10 راتیں رمضان کی آخری 10 راتیں، بعد نے کہا ذوالحج کی 10 راتیں،
والشفع والوتر جفت اور طاق کی قسم، واللیل اذا یسر اور رات کی جب رخصت ہو رہی ہو، هل فی ذلک قسم لذی حجر، فرمایا کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟ مطلب یہ کہ ذرا عقل والے اس پر غور کر کے تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان 4 قسموں میں اللہ نے کیا بیان کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد قوم عاد کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ قوم عاد بلند عمارتیں بناتی تھی، اور یہ پہلی قوم تھی کہ جس نے ستونوں والی عمارتیں بنانا شروع کی تھی، یعنی انسانی تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا۔ لیکن انجام پھر کیا ہوا؟ انجام وہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والی قوم کا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد سمود کا ذکر کیا، چٹانوں کو تراشنے والے لوگ، گھر بنانے والے، عمارتیں بنانے والے۔ اور پھر فرعون کا ذکر کیا، میخیں ٹھوکنے والے، یہ یعنی خیمے بنانا اور خوبصورت قسم کے خیمے۔ آپ دیکھیے کہ جس طرح عمارتیں خوبصورت ہوتی ہیں اس طرح خیمے بھی خوبصورت ہوتے ہیں۔ یہ اس وقت خیمے بناتے تھے، اور پھر سفر کرنا، اور پھر صحراؤں میں اپنا نخلستانوں میں پھر اپنے خیمے لگانا، وہاں پر عیاشیاں کرنا۔ تو قرآن پاک نے در حقیقت اس طرف اشارہ کیا، الذین طغوا فی البلاد، فرمایا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ملکوں میں بڑی سرکشی کی تھی، فاکثروا فی الفساد، اور ان لوگوں نے بہت فساد پھیلایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخر کار ان پر اپنے عذاب کا کوڑا برسایا۔ اور حقیقت یہ ہے جو میں نے پہلے بیان کی کہ جیسے جہنم کہا کہ گھات میں ہے، اسی طرح اللہ پاک فرماتا ہے ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب بھی گھات میں لگا ہوا ہے ان کی۔ اب آپ انسانی تاریخ ہی آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ باتیں بیان فرمائی ہیں، انسانی تاریخ میں کتنے لوگ ایسے آئے اور بڑے زور آور لوگ تھے، لیکن آج ان کا نام و نشان نہیں۔ اس کے بعد انسان کا ذکر کر دیا۔ انسان کا معاملہ یہ کہ جب آزمائش میں انسان کو ڈالا جاتا ہے، اللہ کے انسان کا حال یہ کہ اس کا رب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور انعام دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا۔ اور جب وہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر دیا۔ ہرگز نہیں، فرمایا ایسا نہیں ہے، بلکہ تمہیں تمہارے اعمال کی سزا ملتی ہے۔ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے، اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو ترجیح نہیں دیتے، یعنی ایک دوسرے کو جسے ہم کہتے ہیں ترغیب نہیں دیتے کہ بھئی دوسرے سے ہم کہیں کہ آپ فلاں کو کھانا کھلائیں یا فلاں کی مدد کریں۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور میراث کا سارا سامان جو ہے مال تم لپیٹ کر سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ عورتوں اور بچوں کو تو عرب میں میراث دینے کا، وراثت دینے کا تو رواج ہی نہیں تھا، وہ مرد ہی کھا جایا کرتے تھے، وہ باپ ہو، وہ بڑا بھائی ہو، وہ بھائی ہوں، جو بھی ہوں وہی سب کچھ کھا جایا کرتے تھے۔ لیکن اسلام نے آ کر اس پر بدقسمتی، اب آپ دیکھیے کہ اسلام ہی کا نظام وراثت جو ہے، علم وراثت، اس پر آج لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں جی فلاں کو زیادہ مل گیا، فلاں کو تھوڑا ملا۔ یہ نہیں دیکھتے کہ جب اسلام آیا اس وقت عورت اور بچوں کے ساتھ کیا سلوک رکھا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس وقت کس طرح عدل اور انصاف کے ساتھ جائیداد کو، وراثت کو تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، کہ تم مال سے تو بے حد محبت کرتے ہو۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قیامت کا نقشہ بیان کیا اور فرمایا کہ انہیں پھر جہنم کو اس روز سامنے لے آئی جائے گی، جہنم کو لایا جائے گا۔ یومئذ یتذکر الانسان وانى له ذکریٰ، اس دن انسان کو سمجھ آئے گی، اور اس وقت اس کے سمجھنے کا کیا حاصل، پھر فائدہ کیا ہوگا؟ وہ کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا۔ پھر اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا پھر کوئی نہیں، اور اللہ جیسا باندھے گا ویسے باندھنے والا کوئی نہیں۔ اب آخر میں فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے رب سے خوش اور رب تجھ سے خوش۔ فادخلی فی عبادی، اور اللہ پاک فرمائے گا شامل ہو جا میرے ان نیک بندوں میں، اور وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ ایمان والے، عمل صالح کرنے والے، نفس مطمئنہ، ان کا بھی ذکر ساتھ کرتا ہے، جنتیوں کا، متقیوں کا، تاکہ ہماری نظر جہنم والوں پر نہ رہے، بلکہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے کن میں اپنا شمار کرنا ہے۔ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنا شمار جنتیوں میں کریں۔ ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جہنمیوں کی سزا اور عذاب میں جا کر پھنس جاتے ہیں، ہمارے سارے اعتراضات ادھر شروع ہو جاتے ہیں کہ جی وہ جہنم ایسے ہوگی، یہ اتنی سزا کیوں دی جا رہی ہے، اور اتنا کچھ جہنم میں کیوں ہے۔ اس کے بجائے ہم کیوں نہ جنت کی طرف جائیں، ہم اپنے آپ کو جنت کے حقدار بنائیں، اپنے اعمال ایسے بنائیں کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمیں جنت میں داخل کرے۔ اس کے بعد سورۃ البلد ہے۔ اب فرمائے لا اقسم بہذا البلد، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، وانت حل بہذا البلد، اور حال یہ کہ اے نبی اس شہر میں تم کو حلال کر لیا گیا۔
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت اور تکالیف مکۃ المکرمہ میں دی گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، ووالدین و معاملات، اور قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اس اولاد کی جو اس سے پیدا ہوئی۔ اب فرمایا کہ انسان سختیاں جھیلنے کی جگہ میں ہے، یعنی انسان کے لیے یہ زندگی ہے، یہ دنیا ہے، یہ سختیاں ہی انسان اس میں جھیلتا ہے، یعنی مشقت میں انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے انسان آغاز سے لے کر انتہا تک، اپنی موت تک اسی کوشش اور محنت اور مشقت میں ہی لگا رہتا ہے۔ ایحسب الانسان ان لن یقدر علیہ احد، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے؟ یقول اہلکت مالا لبدا، اور پھر کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا، بہت سا مال برباد کر دیا۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا؟ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، فرمایا کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں اور اس کو زبان اور اس کو دو ہونٹ نہیں دیے؟ وہدیناہ النجدین، اور ہم نے انسان کو پھر دو گھاٹیاں بھی دکھا دی۔ فلقتحم العقبہ، مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہیں کی۔ یعنی وہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے؟ بلندی پر جب انسان چڑھتا ہے تو واضح بات ہے سانس پھولتی ہے، انسان کے گھٹنوں میں بھی درد ہوتی ہے، انسان تھک جاتا ہے، پھر راستے میں بیٹھ جاتا ہے، پھر چڑھتا ہے۔ تو یہی نیکی کا معاملہ ہوتا ہے، یہی جزا کا معاملہ ہے، یہی انسان کی فرمانبرداری کا معاملہ ہے۔ جب انسان کوئی اچھے مقام اور بلند مقام تک پہنچنا چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے مشقت بھی ہوتی ہے انسان کے لیے۔ اور اسی طرح اگر آپ اوپر سے نیچے پستی کی طرف آ رہے ہیں تو پھر تو آپ کو بالکل کوئی مشقت ہی نہیں کرنا پڑتی، پھر آپ بھاگم بھاگ ہی نیچے آ جاتے ہیں۔ تو یہی معاملہ ہوتا ہے عروج اور زوال کا۔ اللہ کے قرب کو پانے کے لیے پھر انسان کو محنت ریاضت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا کہ وما ادراک ما العقبہ، کیا تجھے پتہ ہے کہ یہ عقبہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ فک رقبہ، اور یہ ہے گردن چھڑانا کسی کی، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا پھر یہ کہ یا فاقے کے دن کسی قریبی یتیم یا خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا، او مسکین ذا متربہ، یعنی جو خاک آلود ہے بیچارہ، وہ اس مسکین کو کھانا کھلانا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ قرآن پاک نے یہاں پر اس کو عقبہ، اس کو گھاٹی قرار دیا ہے کہ یہ اگر انسان کراس کر جائے، اس پر چڑھ جائے، بلندی تک پہنچ جائے، یعنی آزادی دینا، غلاموں کو آزادی دینا، یا پھر دوسرا کام کہ انسان کھانا کھلائے یتیموں کو، مسکینوں کو، اس وقت اس کی بڑی اہمیت ہے، اور آج بھی اس کی بڑی اہمیت ہے، خاص طور پر ہمارے جیسے معاشروں میں کہ جہاں پر پھر غیر مساوی طرز زندگی ہے اور کسی کے پاس زیادہ، کسی کے پاس بالکل کچھ نہیں ہے۔ تو ایسے معاشروں میں پھر کم از کم انسان منیمم کم از کم اتنا تو کر ہی سکتا ہے نا، کسی کو ایک وقت کا، دو وقت کا انسان کھانا کھلا دے، اس کی بھوک کا خیال کر لے۔ تو یہاں پر اس بات کو بیان کیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا، پھر اس کے ساتھ یہ کہ کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، کہ ان لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر اور خلق خدا پر رحم کی تلقین کی۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہاں پر پھر دائیں بازو اور دائیں طرف والے اور بائیں طرف والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کر دیا، اور جو پیچھے جن کے لیے جنت کا ذکر کیا وہ تو ہو گئے دائیں والے، اور جو بائیں والے ہیں ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پر آگ چھائی ہوئی ہے۔ اس کے بعد پھر سورۃ الشمس کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی 91 سورت ہے، مکی سورت ہے۔ قسم ہے، فرمایا والشمس وضحاہا، سورج اور اس کی دھوپ کی قسم، اور چاند کی قسم جب کہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے، اور دن کی قسم جب کہ وہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے، اور رات کی قسم جب کہ وہ سورج کو ڈھانک لیتی ہے رات، اور آسمان کے اور ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا، اور زمین کے اور ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا، اور نفس انسانی کی اور ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا۔ اب فرمایا کہ فلاح پا گیا وہ جس نے تزکیہ نفس کیا اپنا، اور ناکام و نامراد وہ شخص جس نے اپنے نفس کو برباد کیا۔ یہ ساری قسمیں اٹھانے کے بعد انسان کو متوجہ کیا کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر اپنے نفس کو پاک اور صاف کر لو۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ذکر کیا قوم سمود کا، پھر قوم سمود کا جو حشر ہوا کہ انہوں نے اللہ کے رسول کا جو کی ناکہ تھی، اونٹنی تھی، اس کو ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو سزا دی، اور سزا کا بھی یہاں پر ذکر ہوا۔ اور آخر میں اللہ پاک نے فرمایا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اللہ تعالیٰ انجام سے نہیں ڈرتا، یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو زمین سے ختم کر دیتا ہے یا اس پر عذاب اتارتا ہے تو وہ انجام کی فکر نہیں کرتا۔ اس کے بعد سورۃ اللیل ہے، یعنی لیل کا مطلب رات ہے، 92 نمبر سورت ہے۔ فرمایا قسم رات کی جب وہ چھا جائے اور دن کی جب وہ روشن ہو، اور اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا، در حقیقت تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسموں کی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اور جس نے دیا اور تقوی اختیار کیا،
اور اچھی بات کی تصدیق کی تو اس کے لیے ہم نے راستے کو آسان کر دیا. جس نے بخل کیا اور اللہ تعالیٰ سے بے نیازی اختیار کر لی, منہ پھیر لیا اور جھٹلایا نیکی کو, اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سخت راستے کو ہم نے اس کے لیے آسان کر دیا. یعنی سخت راستہ کیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ انسان آخر اللہ نے فطرت میں اس کی فطرت میں اپنا شعور رکھا ہے, اس کا ضمیر ہے, اس کی فطرت ہے, خدا کا وجود کا احساس ہے, یہ سب کچھ ہے. یہ چیزیں اس کو روکتی ہیں, منع کرتی ہیں. یہ اس لیے اس کے لیے مشکل کا راستہ ہو جاتا ہے. فرمایا کہ اور اس کا مال آخر اس کے کام آئے گا جب وہ ہلاک ہو جائے. کس کام آئے گا اس کا مال کہ جب وہ ہلاک کر دیا جائے. اور فرمایا کہ بے شک ہدایت ہمارے ذمے ہے اور در حقیقت آخرت اور دنیا دونوں کے ہی ہم ہی مالک ہیں. اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ جو اشقا ہے یہ وہ ہے کہ جس نے جھٹلایا, منہ پھیر لیا. اور نجات کس کو ملے گی؟ اتقا کو ملے گی. اور سزا جہنم کی لپٹیں کس کو ملیں گی؟ اشقا کو ملیں گی. اتقا فرمایا یہ وہ ہے کہ جو اپنا مال خرچ کرتا ہے تزکیہ کے لیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ اپنے مال کو خرچ کرتا ہے. اس کا اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو خوشخبری دے دی کہ اللہ ضرور اس سے خوش ہو جائے گا. اب اس کے بعد سورۃ الضحیٰ ہے. سورۃ الضحیٰ چونکہ یہ صورت کچھ عرصے کے بعد نازل ہوئی تھی, اس لیے اس کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ والضحیٰ قسم ہے روز روشن کی, واللیل اذا سجا رات کی جب وہ سکون سے طاری ہو جائے. ما ودعک ربک وما قلی, اے نبی تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا. اب اس صورت میں گویا کہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی حیات مبارکہ کو اللہ پاک نے بڑا ہی مختصر انداز میں اس کو بیان کر دیا. مثال کے طور پر فرمایا کہ الم یجد کا یتیمن فآویٰ, کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا کہ پھر اس نے آپ کو اپنے آغوش میں لے لیا, اپنے آغوش رحمت میں. ووجدک ضالا فہدیٰ, اور اللہ نے آپ کو دال پایا تو پھر اس نے آپ کو ہدایت دی. اب ووجدک عائلا فاغنیٰ, اللہ نے آپ کو عائل پایا, مفلس پایا تو اللہ نے غنی کر دیا. اب یہ 3 آیتیں ہیں. ان 3 آیتوں کے بعد 3 آیتیں بالکل اس کے مقابلے میں فرما دی. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, تو جب یتیم آپ کے پاس آئے تو پھر آپ اس پر سختی نہ کیجیے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اور سائل کو بھی نہ جھڑکیے. یعنی آپ یتیم تھے تو ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا, اور آپ سائل تھے, ہمارے پاس آئے تھے ضالاً فہدیٰ, آپ مراقبہ کرتے تھے, آپ غار حرا میں بیٹھتے تھے, آپ چاہتے تھے کہ اللہ کا دین آپ پر تفصیل کے ساتھ واضح ہو جائے, تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ سائل تھے تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو یہ سب کچھ عطا کیا. اور پھر آخر میں فرمایا کہ آپ مفلس تھے, اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو غنی کر دیا. آخر میں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اور پھر اپنے رب کے نعمت کا آپ اظہار کیجیے. اس کے بعد پھر سورۃ الم نشرہ ہے. سورۃ الم نشرہ میں فرمایا کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ, اور ہم نے آپ سے آپ کے بوجھ کو اٹھا دیا. الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ, وہ بوجھ کہ جو آپ کی پیٹھ کو توڑے جا رہا تھا. اب یہ بوجھ کیا تھا؟ یہ ان لوگوں کا رویہ تھا مکہ والوں کا کہ جس کی وجہ سے آپ بہت پریشان تھے کہ بھئی یہ لوگ تو اسلام کی طرف اور اللہ کے دین کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. پھر دیکھیے آہستہ آہستہ کس طرح اللہ کا دین پھیلتا چلا گیا. اور فرمایا کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا, اور یہ بھی فرما دیا کہ آسانی کے ساتھ تنگی کے ساتھ آسانی ہے, تنگی کے ساتھ آسانی ہے, اور جب آپ فارغ ہوں تو پھر مصروف ہو جایا کریں. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, اور اپنے رب کی طرف راغب رہا کریں. یعنی فراغت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا کہ آپ جب ایک کام سے فارغ ہوں تو دوسرے کام میں مصروف ہو جایا کریں. اس کے بعد پھر سورۃ التین ہے. سورۃ التین میں اللہ تعالیٰ نے قسم ہے انجیر کی, زیتون کی, طور سینا کی اور پرامن شہر مکہ کی. یہ وہ مقامات ہیں کہ جن کا ذکر یہاں پر کیا جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اولو العزم پیغمبروں کو بھیجا, اور پھر وہاں پر رہنے والوں نے کچھ نے تو اسلام قبول کیا, کئی لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم میں, بہترین ساخت میں ہم نے انسان کو پیدا کیا, اور پھر ہم نے اس کو لوٹا دیا یعنی بالکل اسفل السافلین میں, پستی میں. یعنی انسان کا یہ معاملہ ہوتا ہے جب پیغمبر آ گئے, کئی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا, کئی لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے اپنے آپ کو پست حالت میں اپنے آپ کو ڈھال لیا, یعنی اسلام کی دشمنی میں, عداوت میں, سرکشی میں وہ لوگ چلے گئے. تو اس کے بعد فرمایا مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے. دیکھیے یہ استثناء یہاں پر بیان کر دیا. فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ, ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے. اے نبی اس کے بعد کون جزا و سزا کے معاملہ میں تم کو جھٹلا سکتا ہے؟ یعنی اب تو سب حقیقتیں واضح ہو گئی. الیس اللہ بأحکم الحاکمین, کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟ اس کے بعد سورۃ العلق ہے.
سورۃ العلق کی جو 5 آیات ہیں پہلے کہتے ہیں کہ یہ متفق علیہ، یعنی جمہور کی یہی رائے ہے کہ پہلی 5 آیات یہ پہلی وحی ہیں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، جمع ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی، پڑھو، اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ اب اس کے بعد جو باقی آیات ہیں اس میں ایک شخص کا ذکر ملتا ہے کہ جس نے سرکشی اختیار کی۔ اس کی سرکشی کا یہ عالم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ عبادت سے منع کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ ابو جہل تھا، اور پھر اس کا جو انجام ہے اور تباہی ہے، بربادی، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کر دیا۔ لیکن پھر ہمیں اس بات کی تعلیم دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹلی اللہ پاک نے فرمایا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، کہ ان لوگوں کی باتوں پر بالکل توجہ نہ کیجیے، کلا لا تطیعوا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کیجیے اور رب کے قریب ہو جائیے۔ یعنی سجدہ خود سپردگی کی انتہا ہے، کمال ہے، انسان پورا وجود اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوتا ہے، اور کبھی سجدے میں انسان جا کر اپنی بے چارگی کا اور بے بسی کا تصور کرے تو کوئی انسان ایسا نہیں، کوئی مسلمان کہ جس کی آنکھیں اپنی بے چارگی اور بے بسی کو دیکھ کر آنکھیں بھیگ نہ جاتی ہوں، انسان رو نہ پڑتا ہو اللہ کی بارگاہ میں جب انسان سجدے میں جاتا ہے۔ یہی رونا ہی در حقیقت خدا کے قرب کی علامت ہے۔ اس کے بعد سورۃ القدر مکی صورت ہے، یعنی شب قدر جسے ہم کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ قرآن پاک کو شب قدر میں نازل کیا، تو کیا تم جانتے ہو شب قدر کیا ہے؟ فرمایا شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اس رات میں ملائکہ روح اللہ کے حکم کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، اور اس میں صبح تک سلامتی ہی سلامتی ہوتی ہے، یعنی طلوع فجر تک۔ اس کے بعد سورۃ البینہ ہے۔ سورۃ البینہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر کفر میں، حالانکہ اہل کتاب اور مشرک مشترک ہیں، لیکن ان کے لیے اللہ نے علیحدہ علیحدہ عنوان استعمال کیے ہیں۔ کفر میں دونوں ایک جیسے، لیکن ایک کو اہل کتاب کہا اور ایک کو مشرک کہا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کا فرق یہاں پر رکھ کر فرما رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے جو صحف مطہرہ اور پاک صحیفوں کی وہ تلاوت کرتے ہیں، اور اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر ان کی تفریق کو بھی بیان کر دیا، ایک قبول کرتا ہے گروہ، ایک قبول نہیں کرتا، اور فرمایا جو کفر کرنے والے اہل کتاب اور مشرکین سے وہ جہنم میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بری مخلوق ہے، اور ایمان والے فرمایا کہ یہ بہترین مخلوق ہے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ہمیشہ کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اب فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور ذالک لمن خاشی ربہ، اور یہ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کی خشیت رکھتے ہیں۔ اب اس کے بعد سورۃ الزلزال ہے۔ فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر پھینک دے گی۔ وقال الانسان ما لہا، اور انسان کہے گا یہ کیا ہو گیا؟ یومئذ تحدث اخبارہا، اور اس روز وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی، یہ زمین یہ سب کچھ اس دن بیان کرے گی کہ بھی اس پر یہ انسان کیا کرتے رہے، کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ اور پھر اس روز لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے، اور تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھا دیے جائیں۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ ذرہ برابر بھی نیکی اگر ہوگی نا تو انسان اس کو دیکھ لے گا، اور ذرہ برابر اگر برائی کی ہوگی انسان نے تو انسان اس برائی کو بھی دیکھ لے گا۔ اب اس کے بعد سورۃ العادیات ہے۔ اس میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے آغاز میں جو قسمیں ہیں، تقریباً یہ 5 قسمیں ہو جاتی ہیں، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ انسان کا معاملہ کیا ہے کہ انسان کے پاس جب طاقت اور قوت آتی ہے تو وہ پھر دنیا کو کچلتا ہے، مارتا ہے، جنگ و جدال کرتا ہے، یعنی سپر پاور جب بن جاتا ہے تو پھر کسی کو سانس نہیں لینے دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسی بات کو بیان کیا کہ ان الانسان لرب لکنود، انسان کو جب یہ سب کچھ ملتا ہے تو یہ ناشکرہ ہو جاتا ہے۔ چاہیے تو یہ کہ وہ اللہ کی فرما برداری کے مطابق کائنات میں ان زمین پر انسانوں کے لیے، مخلوق کے خدا کے لیے بہتر کام کرے، وہ پھر نافرمانی پہ اتر آتا ہے، تخریب کاری کرتا ہے۔ فرمایا وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ، یہ خود اس پر گواہ ہے۔ اپنی تاریخ کو خود انسان پڑھ لے، اپنے آپ کو دیکھ لے کیسا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور مال و دولت کی محبت تو بے پناہ ہے اس کے دل میں۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ بھی ہوگا اسے نکال لیا جائے گا۔ وحصل ما فی الصدور، اور سینوں میں جو کچھ چھپا ہوگا اس کو بھی باہر نکال دیا جائے گا۔ ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، یقیناً ان کا رب اس روز ان سے باخبر ہوگا، خوب باخبر ہوگا۔ اب اس کے بعد سورۃ القاریہ، کھٹکھٹانے والی عظیم حادثہ،
کھٹکھٹانے والی کیا ہے؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ عظیم حادثہ کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، وہ دن جب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح، پتنگوں کی طرح ہوں گے، اور پہاڑ رنگ برنگ دھنکے ہوئے اون کی طرح ہوں گے، اور پھر جس کا پلڑا بھاری ہوگا وہ تو اچھی زندگی میں ہوگا، اور جس کا پلڑا اعمال کا ہلکا ہو جائے گا تو پھر وہ کہاں پر ہوگا؟ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو پھر وہ ہاویہ میں ہوگا، یعنی اس کا ٹھکانہ پھر ہاویہ۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تمہیں معلوم ہے کہ بھئی یہ کیا ہے؟ نار حامیہ، یہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اس کے بعد سورۃ التکاثر، تکاثر یہی ہے کہ ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا مال دولت کو جمع کرنے میں، اور سٹیٹس کے معاملات میں بالکل ہی کھب جانا اور بالکل اس میں مست ہو جانا اور غافل ہو جانا اپنے خدا سے، اس کا یہاں پر ذکر کیا۔ فرمایا کہ تمہیں تکاثر نے غافل کر دیا، یعنی زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے تمہیں غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر سن لو، ہرگز نہیں، عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا، ہرگز نہیں۔ اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے اس روش کے انجام کو جانتے ہوتے تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا۔ اگر دنیا میں اگر یہ سب کچھ تم نظر سے دیکھتے، تمہیں اگر یقین ہوتا اپنے خدا پر، ایمان ہوتا، تو تمہارا پھر انداز زندگی مختلف ہوتا۔ پھر اس کے بعد فرمایا ثم لترون عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب اس کے بعد سورۃ العصر ہے، فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے۔ یہ انسانی تاریخ ہے، عصر سے مراد یعنی انسانی تاریخ، ہیومن ہسٹری ہے، اس کو پڑھ کر دیکھ لیجئے۔ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ اب اس کے بعد سورۃ الہمازہ ہے۔ اب ہمازہ کے لیے فرمایا ویل لکل ہمازہ، ہلاکت ہے ہر ہمازہ کے لیے، ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر تان اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کا عادی ہوتا ہے۔ یعنی ہمازہ کا مطلب ہوتا ہے اشارے کرنے والا، ہر یعنی عیب لگانے والا۔ لمازہ کا مطلب ہوتا ہے تان کرنے والا اور عیب لگانے والا۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اب وجہ کیا ہوتی ہے؟ یعنی جب انسان اللہ کے دین سے کٹ جاتا ہے، اللہ سے کٹ جاتا ہے، قرآن سے کٹ جاتا ہے، تو پھر ایسا اخلاق وجود میں آتا ہے۔ فرمایا الذی جمع مالا معددا، کہ جس نے مال کو جمع کیا اور اس کو پھر گنتا رہا۔ یحسب ان مال اخلدا، اس نے خیال کیا کہ شاید اس کا مال اس کو ہمیشہ کی زندگی دے گا۔ فرمایا کلا لینبذن فی الحطمہ، یہ اس میں پھینکا جائے گا کہ جو ہڈیوں کو توڑ کر رکھ دے گی۔ وما ادراک ما الحطمہ، کیا تجھے معلوم ہے کہ یہ حطمہ کیا ہے؟ فرمایا نار اللہ الموقدہ، یہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ التی تطلی علی الافئدہ، کہ جس کی تپش دلوں تک پہنچے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، اور پھر مجرموں پر بند کر دی جائے گی۔ فی عمد ممددہ، اونچے ستونوں میں جکڑ کر باندھے ہوئے، یعنی اس طریقے سے فرما دیا کہ یہ جہنم کا عالم ہوگا۔ اس کے بعد سورۃ الفیل ہے، اور سورۃ الفیل میں ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جنہوں نے کعبۃ اللہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کے حملے کو ناکام کر دیا گیا۔ اور پھر ان کی حالت کیا تھی؟ فرمایا فجعلہم کعصف مأکول، کہ جیسے جانور کا کھایا ہوا چارہ ہوتا ہے نا، بھوسا منہ مار مار کے ادھر ادھر کر کے خراب، بالکل نہ وہ دیکھنے کے قابل نہ وہ کھانے کے قابل۔ یہ حیثیت اللہ پاک نے ان کی کر دی، یہ حالت ان لوگوں کی کر دی کہ جو اللہ کے گھر پہ حملہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ اب اس کے بعد سورۃ قریش کا ذکر ہے، یعنی اہل قریش کو، رؤسائے قریش کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد کرواتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کے لیے راستے آسان کر دیے، ان کے لیے قافلے تھے کہ جو زمین پر سفر کرتے تھے۔ فرمایا کہ ان کو چاہیے کہ اس گھر کی رب کی عبادت کرے جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر ان کو امن عطا کیا۔ یعنی مکۃ المکرمہ میں امن ہی امن ہوتا تھا، اور آج بھی مسجد نبوی ہو یا وہ مکۃ المکرمہ ہو یعنی مسجد حرام ہو، یہ وہ ایریا ہے کہ جہاں اگر کوئی اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی کے قاتل کو بھی دیکھ لے تو وہ اس کو ہاتھ تک نہیں لگاتا۔ مسجد نبوی کا ایریا ہو، مدینہ کا اور مکۃ المکرمہ کا، یعنی جس سے جانی دشمنی بھی ہو نا، کہ میرے سامنے میرے باپ کا قاتل آ گیا، لیکن میں نے اس حرم کے ایریا میں اس اپنے باپ کے قاتل کو قتل کرنا تو دور کی بات، میں اس کو گالی تک، اس کو برا بھلا تک نہیں کہہ سکتا۔ اتنی وہ جگہ امن کی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے دن سے اس کو امن کی جگہ بنایا۔ ہم پہلے اس کو پڑھ کر آئے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الماعون ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے اللہ پاک فرماتا ہے کیا تو نے دیکھا اس شخص کو جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ یہ وہ شخص ہے کہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ اب فرمایا کہ ہلاکت ہے مسلین کے لیے جو اپنی نماز کے مقاصد سے غافل ہیں۔ اب نماز سے غفلت برتتے ہیں،
یعنی ایک تو غفلت یہ برتنا ہے کہ نماز نہیں پڑھتے، اگر نماز نہیں پڑھتے قرآن ان کو پھر مصلی کیوں کہتا ہے؟ اگر وہ نماز پڑھتے ہیں تو مقصد پھر یہ ہوا کہ بھئی جو نماز کے اصل مقاصد ہیں، شرائط ہیں، احکام ہیں، ان کی وہ پیروی نہیں کرتے۔ وہ نماز کیسی جو انسان کے دل کو نرم نہ کرے، کسی کے دکھ اور مصیبت کو دیکھ کر انسان خود رنجیدہ نہ ہوئے، وہ نماز کیسی جو انسان کو قساوت قلب بھی دے، شکاوت قلب بھی دے، دل کو سخت کر دے۔ تو نماز دلوں کو نرم کرتی ہے۔ الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، فرمایا جو ریاکاری کرتے ہیں اور معمولی ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ بھی دینے سے گریز کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الکوثر کو نازل کیا۔ سورۃ الکوثر کا نمبر ہے، یعنی نازل تو ممکن ہے کہ اس ترتیب سے نہ ہو، لیکن اس کا نمبر قرآن پاک کی اس ترتیب کے مطابق جو توقیفی ترتیب ہے 108 نمبر اس کا بنتا ہے۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اب اس کوثر سے مراد حوض کوثر بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے مراد کعبۃ اللہ بھی، جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو ماحول آپ دیکھتے ہیں مکہ میں کعبۃ اللہ کا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو ہم نے کوثر عطا کیا۔ نماز پڑھی اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے، بے شک جو آپ کے دشمن ہیں وہی ابتر ہیں، بے بنیاد ہیں، دم کٹے ہوئے ہیں، ان کی کوئی اصل باقی نہیں رہے گی، سب ختم ہو جائے گا۔ پھر کافرون کی صورت ہے، سورۃ الکافرون کل کے ساتھ شروع ہوتی ہے، یعنی ہم جو کل کہتے ہیں چاروں کل، اس میں یہ بھی ہے۔ اس میں واضح طور پر کہہ دیا کہ بھئی میں اس کی نہیں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور تم جس کی عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا، اور آخر میں فرما دیا کہ تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے۔ اس کے بعد سورۃ النصر ہے، اور سورۃ النصر میں مسلمانوں کو خوشخبری دی گئی کہ ایک وقت آئے گا کہ فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں گے، اور پھر اس وقت اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے اور استغفار کیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ مطلب یہ کہ کامیابیاں جب مل جائیں تو پھر کامیابیوں کے بعد انسان کے بندگی میں ابدیت میں اضافہ ہو جانا چاہیے، اللہ کی حمد کرے، اللہ کی تسبیح کرے۔ اس کے بعد سورۃ اللہب ہے۔ اللہ پاک نے یہاں ابو لہب کے فرمایا کہ ہاتھ ٹوٹ جائیں یہ نامراد ہو جائے، اس کو اس کے مال نے جو کمایا کوئی فائدہ نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب رسول اللہ نے ان کو دعوت دی تھی اسلام کی طرف تو یہ ابو لہب ہی تھا کہ نعوذ باللہ جس نے یہ کہا کہ محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو نے ہمیں اس کام کے لیے بلایا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر یہ فرمایا کہ اس ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹیں اور یہی شخص نامراد ہو جائے، اور اس کی بیوی اور اس کا بھی ذکر کر دیا، کیونکہ وہ بھی ام جمیل، وہ بھی اسلام کی بہت شدید قسم کی دشمن تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی توہین کرتی تھی۔ سورۃ الاخلاص ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں، ایک صحابی نماز میں اس کی بڑی تلاوت کرتے تھے، تو امام تھے، تو پیچھے پڑھنے والے لوگوں نے کہا جی یہ تو ہمیشہ سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں اور پھر دوسری سورت بھی ساتھ ملا لیتے ہیں، لیکن یہ سورۃ الاخلاص ہی کیوں پڑھتے رہتے ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جاؤ اس سے پوچھو، تو اس نے کہا جی مجھے تو محبوب ہے یہ سورت، میں اس لیے بہت پڑھتا ہوں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اسے جا کر یہ کہہ دو کہ اگر تم اس سورت کو محبوب رکھتے ہو تو اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ یہ ہے سورۃ الاخلاص۔ اور اس طرح ایک اور مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یعنی بخاری میں موجود ہے کہ سورت یہ پڑھنے والے صحابی امام تھے تو اس سورت کو پڑھتے تھے مسجد قباء میں، تو رسول اللہ کے پاس لائے گئے تو رسول اللہ نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ تم کیوں اس سورت کو پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ مجھے اس سے محبت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا حبک ایہا ادخلک الجنت، فرمایا اس سورت سے تمہاری محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا۔ تو گویا کہ یہ وہ صورت ہے کہ اس میں توحید ہے۔ آپ دیکھیے کہ دین سارا اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ تو اس لیے اس کی تلاوت کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو وظیفہ بنا لیجئے، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے دل میں اتاریے، انڈیلیے اس صورت کو، آپ مواحد بنیے، اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط ہو جائے، جڑ جائے اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق۔ یہ اس مقصد کے لیے ہم لوگ وظیفے بنا لیتے ہیں بے سمجھی میں، اور بالکل شعور کے بغیر ہی پھر ہم ایک وظیفہ بنا کر اس کو پڑھتے رہتے ہیں۔ تو سمجھ کر پڑھیں گے تو بہت فائدہ ہوگا۔ اب سورۃ الفلق مکی صورت ہے کہ یہ بھی کل سے آغاز اس کا ہوتا ہے کہ فرمایا کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور رات کی تاریکی کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے، اور گروہ میں پھونکنے والے یا والیوں کی شر سے، اور حاسد کی شر سے جب کہ وہ حسد کرے۔ اس کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے روایات بیان کی جاتی ہیں وہ سب من گھڑت موضوع روایات ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، خواہ اس کو امام بخاری کیوں نہ بیان کر دیں، تو امام بخاری کے بیان کرنے سے وہ کوئی مستند چیز نہیں ہو جاتی۔ مستند تب ہوتی ہے کہ جب وہ قرآن کے مطابق ہو۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ رسالت اور نبوت کا ہے، اور آپ کی جو عصمت کا مقام ہے، یہ بالکل اس کے خلاف ہے۔
اس کے بعد سورۃ الناس مکی صورت ہے، فرمایا قل اعوذ برب الناس، کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے حقیقی معبود کی، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے۔ یہاں پر خناس فرمایا، یہ میں کئی مرتبہ بتا چکا کہ شیطان خناس ہے، آپ کا برا دوست خناس ہے، کہ جب پولیس آپ کو پکڑتی ہے، آپ جب اداروں کے ہتھے چڑھتے ہیں تو وہی دوست آپ کا ہوتا ہے جو کہتے ہیں جی میں تو اس کو جانتا ہی نہیں ہوں، میں تو اس سے بری ہوں۔ شیطان کا قیامت کے دن یہی معاملہ ہوگا، وہ کہے گا جی میں تو مجھے پتہ ہی نہیں یہ کون شخص ہے کہ جو میرا نام لے رہا ہے کہ جو مجھے شیطان نے بھٹکا دیا تھا، میں نے کوئی نہیں اس کو بھٹکایا۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، اور خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ میں نے اس لیے آخر میں پڑھ دیا کہ قرآن پاک کو ہمیشہ دور کی طرح پڑھنا چاہیے، دائرے کی طرح۔ اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے کہ جیسے آپ سیدھے جا کر گلی میں بند ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور راستہ بند ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت اور ترجمہ اور تفسیر اور تشریح کبھی اس طریقے سے نہیں پڑھنی چاہیے۔ قرآن کو ہمیشہ دائرے کی صورت میں پڑھنا چاہیے کہ جیسے آپ ایک گول دائرے میں ہیں، یعنی گویا کہ قرآن ختم ہی نہیں ہوا۔ تو یہ ایک احساس ہے، میں اپنا احساس اور اپنا ایک جذبہ آپ کو میں بتا رہا ہوں، اور بزرگوں سے بھی یہی بات منقول ہے کہ قرآن پاک کو کبھی اس طرح نہ پڑھیے کہ آپ کہیے بس اب قرآن اب ختم ہو گیا ماشاءاللہ، نہیں، بلکہ جیسے ہی آپ من الجنۃ والناس کہیں اس کے ساتھ پھر سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کو تھوڑا سا آپ پڑھ لیں تاکہ پھر آپ کا سفر دوبارہ شروع ہو جائے۔ آپ اس کو اختتام ہرگز نہ سمجھیے، یہ ختم سفر نہیں ہوا، بلکہ جیسے آپ کو کئی مثالوں سے میں نے یہ بات سمجھائی، رمضان المبارک ہے، اس میں آپ نے اپنے سفر کو شروع کیا، اب یہ سفر آپ کا کم ہو یا زیادہ، تھوڑا ہو یا بہت، یہ جاری رہنا چاہیے پورا سال۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ سال کے بعد پھر آپ کہیں جی اب آپ دورہ شروع کروائیں، اب درس آپ دینا شروع کریں، اب ہم سننے کے لیے آئیں۔ نہیں، ہمارے ہاں 2-3 سالوں سے ہم نے شروع کر رکھا ہے منگل کے دن 7:30 بجے، اور اس میں ایک رکوع پر صرف ہم بات کرتے ہیں اور اس پر سوالات ہوتے ہیں، ان سوالات کے جوابات میں دیتا ہوں، اور ہر ہفتے کو 3 بجے سے لے کر 4 بجے تک اس میں ہم 21ویں پارے میں ہیں، یعنی ہم نے سورۃ العنکبوت کو مکمل کیا تھا، اب انشاءاللہ ہم سورۃ الروم کو رمضان کے بعد ہم شروع کریں گے، تو آپ اس میں بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ ہم نے ایک لحاظ سے جو رمضان میں 30 پارے مکمل ہم نے کی، یہ خاص مقامات قرآن پاک کے ہم نے پڑھے ہیں، لیکن ایک ایک آیت پر بات اور گفتگو وہ ہم پورا سال اس کو ہم جاری رکھتے ہیں۔ 3 پارے ہم نے منگل والے درس میں مکمل کیے تھے، اب ہم منگل کے روز 7:30 بجے 4تھا پارہ ہم آغاز کریں گے، اور اس کے پہلے رکوع پر بڑی تفصیل کے ساتھ 1 گھنٹہ ہم پورا بات کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ گھنٹہ سوا گھنٹہ میں ہم 1 پارہ پڑھتے ہیں، اور درس میں وہاں پر ہم 1 گھنٹے میں 1 رکوع پر بات کرتے ہیں، اور اسی طرح جو 21واں پارہ ہم شروع کریں گے روم، اس میں بھی یہی طریقہ ہمارا ہوتا ہے، بمشکل 2 رکوع 3 رکوع 1 رکوع اس پر ہم بات کرتے ہیں، تو اس میں آپ ضرور شریک ہوں اور اس کو سنیں، اور وہ سب کچھ نیٹ پر بھی یوٹیوب پر بھی موجود ہے۔ اب ہم مختصر دعا کر لیتے ہیں، کیونکہ میری بہنوں کی اور بیٹیوں کی اور بزرگوں کی یہ بڑی خواہش ہوتی ہے کہ آخر میں جب آپ ختم کرتے ہیں رمضان المبارک میں جب ہم، تو آخر میں ضرور آپ دعا کر دیا کریں۔ تو اب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ یا رب ذوالجلال، ہم تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو ہم نے سنا اور جو ہم نے پڑھا اور جو ہم نے ایک دوسرے کو بتایا، یا رب ذوالجلال ہمیں اس کا اجر عطا فرما اور ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند دعائیں ہیں، وہ دعا ہم پڑھتے ہیں اور اللہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں ہی دعا کرتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے صحیح مسلم کی، اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل، کہ اے اللہ ان کاموں کے شر سے جو میں نے کیے اور ان کاموں کے شر سے جو میں نے نہیں کیے، مجھے ان سب سے تو مجھے بچا، یعنی مجھے اپنی پناہ عطا فرما۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی دعا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک
اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ تیری جو نعمت مجھے حاصل ہے وہ مجھ سے چھن جائے، وتحول عافیتی کا، اور تیری عافیت جو مجھے تو نے نصیب کی وہ مجھ سے چھن جائے، اور تیرا غضب جو یکا یک ٹوٹ پڑتا ہے، اور میں پناہ مانگتا ہوں تیری ہر طرح کی ناراضگی سے، نقمتی کا و جمیع سخطی کا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں رسول اللہ کی یہ دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس علم سے کہ جو نفع نہ دے، من قلب لا یخشع، اور اس دل سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو تیرا خوف نہ کرے، ومن نفس لا تشبع، اور اس نفس سے بھی جو کبھی بھی بھرے نہیں، ومن دعوت لا یستجاب، اور اس دعا سے بھی جو کبھی قبول نہ ہو۔ رمضان المبارک کے آخری دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ کہ یہ وہ رمضان ہے جس میں میں روزے رکھ رہا ہوں، میں نے روزے رکھے ہیں، اے اللہ اگر یہ میری زندگی کا پہلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں یہ گزارش کرتے ہیں، اللہ اس رمضان کو میری زندگی کا آخری رمضان نہ بنا، اور پھر عرض کرتے کہ مولا اگر تو نے یہ طے کر لیا ہے کہ یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے تو اے اللہ میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ تو پھر مجھے ان بندوں میں شامل کر کہ جن پر تو نے رحم کیا ہے، اور مجھے ان بندوں میں شامل نہ کر کہ جو تیری رحمت سے محروم ہو گئے۔ اے اللہ ہم بھی تیرے بندے، گناہ گار بندے، اور اپنے عمل میں اور اپنی زندگی میں کمزور بندے ہیں مولا، ہم تیری بارگاہ میں یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ ہم نے اس رمضان میں جو بھی عبادت کی، روزہ رکھا، قرآن کی تلاوت کی، ہم نے تیرے دین کو سمجھنے کی کوشش کی، ہم درس میں اور کلاسوں میں مجلسوں میں بیٹھے اور شریک ہوئے تاکہ ہم تیرے دین کو سمجھ سکیں، تیری خوشنودی، تیری رضا اور تیری محبت کو ہم حاصل کر سکیں۔ اے اللہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس رمضان کو ہمارے لیے تو آخری رمضان نہ بنا، ہمیں آئندہ بھی زندگی عطا کر تاکہ ہم اسی طرح رمضان میں ان برکتوں سے اور ان سعادتوں سے فیضیاب ہوتے رہیں۔ اے اللہ اگر تو نے یہ لکھ دیا ہے کہ ہماری زندگی کا یہ آخری رمضان ہے تو مولا ہم تیری بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں پھر ان بندوں میں شامل کر لے کہ جن پر تو نے اپنی رحمت کی بارش برسائی ہے اور جنہیں تو نے اپنی رحمت کے لیے چن لیا ہے۔ اے مولا ہمیں ان بندوں میں شامل نہ کر کہ جنہیں تو نے اپنی رحمت سے مایوس کر دیا، اپنی رحمت سے دور کر دیا، جو شقی قسم کے لوگ ہیں، جو نافرمان قسم کے لوگ ہیں، جو سخت دل رکھنے والے لوگ ہیں، جو ظالم قسم کے لوگ ہیں، جو جابر لوگ ہیں، مولا ہمیں ان میں شمار نہ کر، ہمیں ان میں شامل نہ کر، ہمیں ان میں شامل کر کہ جو تیری ذات سے ڈرنے والے ہیں، تیری جہنم سے ڈرنے والے اور خوف کھانے والے ہیں، اور جو تیرے عذاب سے رونے والے ہیں۔ اے اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل کر لے کہ جو تیری بارگاہ میں جھکنے والے ہیں، عجز و انکساری اختیار کرنے والے ہیں، جو تیری بندگی اختیار کرنے والے ہیں، تیری ابدیت اختیار کرنے والے ہیں، اور جو تیری چاہت کے سوالی ہیں، جو تیری رضا و خوشنودی اور تیری مشیت کو مانگنے والے ہیں۔ اے اللہ ہم اس قابل نہیں کہ ہم اپنی عبادات کو، اپنی تلاوتوں کو اور اپنی تراویح کو، اپنی تہجد کو اور اپنے نیک اعمال کو تیری بارگاہ میں پیش کر سکیں۔ ہم 1500 سال بعد کے مسلمان ہیں، عمل میں بھی کمزور ہیں، فکر میں بھی کمزور ہیں، عقیدے میں بھی کمزور ہیں، ہمارے اندر لالچ بھی ہے، ہمارے اندر حرص بھی ہے، ہمارے اندر طمع بھی ہے۔ یا اللہ ہم کئی بار تجھ سے غافل بھی ہو جاتے ہیں، ہم بھٹک بھی جاتے ہیں۔ مولا ہم اس درجے کے، اس سطح کے مسلمان نہیں کہ جس درجے کے پہلے دور کے مسلمان تھے یا بعد میں آنے والے مسلمان تھے۔ اے اللہ تو ہمیں ہماری ان کمزوریوں کے ساتھ قبول کر لے، ہماری ان سستیوں کے ساتھ ہمیں قبول کر لے۔ مولا ہم تیرے بڑے گناہ گار، سیاہکار اور بدکار، بد کردار، برے بندے ہیں، تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ مولا رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں اگر ہم تیری رحمت کے حقدار نہ بنیں تو مولا پھر تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہو گئے۔ رمضان کا یہ بابرکت مہینہ کہ جس میں ہم نے تیری رضا کی خاطر قرآن سنا، قرآن پڑھا، عبادت کی، ریاضت کی، تلاوت کی، راتوں کو جاگے، میری بہنیں، میری بیٹیاں کہ جنہوں نے بڑے شوق سے اس درس میں شرکت کی، اس میں نہیں شرکت کی، کہیں پر بھی شرکت کی، اور کسی درس میں بیٹھے، کسی مجلس میں، کسی دعوت میں بیٹھے۔ یا اللہ میری بہنوں اور بیٹیوں کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ماؤں کی دعاؤں کو قبول فرما۔ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، تو ماؤں کے صدقے سے ہی ان کے بچوں پر رحم فرما، باپوں کے صدقے سے ان کے بچوں پر رحم فرما۔ یا اللہ
ماؤں کو سکون اور اطمینان کی زندگی عطا فرما، والدین کو اطمینان اور سکون کی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ہم بڑے پریشان حال ہیں، ہم تنگ دست ہیں اپنے عمل میں، اپنے کردار میں۔ یا اللہ ہمیں فراخی عطا فرما، ہمیں وسعت عطا فرما۔ یا اللہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا تو زندگی اور موت سے واقف ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ کل ہم دنیا میں ہیں یا نہیں ہیں، یہ دن، یہ گھڑی، یہ لمحہ ہماری زندگی کا آخری لمحہ ہے یا نہیں ہے، تو بہتر جانتا ہے۔ مولا ہمیں موت سے پہلے معافی اور توبہ کی توفیق عطا فرما، ہماری توبہ کو اور ہماری معافی کو قبول فرما، ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا ہم اپنے سجدوں کو، اپنے رکوعوں کو، تلاوتوں کو تیری بارگاہ میں شرمندگی کی وجہ سے پیش نہیں کر سکتے، ہم اس قابل نہیں کہ ہم اپنے سجدوں کو تیری بارگاہ میں پیش کر سکیں۔ ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے سجدوں کو، عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، تیرے محبوب کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس نماز سے بچا جو ہمیں فائدہ نہ دے، ہمیں آخرت میں فائدہ نہ پہنچائے، ہمیں اس زکوٰۃ سے بچا جو ہمارے لیے نفع مند نہ ہو، ہمیں اس حج سے بچا جو ہمیں فائدہ نہ دے۔ یا اللہ ہمیں اس روزے سے محفوظ رکھ کہ جس روزے کا ہمیں روحانی اور اخروی طور پر فائدہ نہ ہو۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کرم فرما، کرم فرما، کرم فرما۔ ہم نے تجھ سے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے مولا وہ بھی عطا فرما۔ مانگنے میں ہم سے کوئی غلطی، کوئی خطا ہوئی، یا اللہ اس خطا کو اپنے کرم سے معاف فرما۔ اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے اس دعا سے کہ جس دعا کو قبول نہ کیا جائے۔ اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں اس علم سے کہ جس علم کا فائدہ کوئی نہ ہو، اور اس دل سے میں تیری پناہ لیتا ہوں کہ جس دل میں تیرا خوف نہ ہو، اور اس نفس سے بھی مولا میں تیری پناہ لیتا ہوں کہ جو نفس کبھی بھرتا نہیں ہے۔ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من الجوع فإنہ بئس الضجیع واعوذ بک من الخیانۃ فإنہ بئست البطانۃ، کہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں بھوک سے، کیونکہ وہ بدترین چیز ہے جس کے ساتھ کوئی رات گزارے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں خیانت سے، کیونکہ وہ بڑی بد باطنی ہے، بہت برا باطن ہے وہ۔ اور اے اللہ میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما، سب پہ اپنا خصوصی فضل فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔